الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أشجع كشجع الجاهلية او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، شمسی کیلنڈر کے مہینے کی آخری نشست ہے اور قمری کیلنڈر کی پہلی نشست ہے، اور آخری نشست میں کچھ موضوعات جو بہت ضروری ہیں ان کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلایا جاتا ہے. آج کا جو موضوع ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بہت توجہ سے اور دل کی گہرائیوں سے سنیں اور سمجھیں اور محفوظ کر لیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بنیاد ان کی ہوتی ہے، وہ ایک مرتبہ اگر مضبوط ہو جائے تو آگے کچھ بھی مسائل یا کچھ بھی پریشانیاں آئے تو کوئی زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے. ایک عمارت بنائی جاتی ہے، اس کے پلر اگر بہت زیادہ گہرے ہوں، مضبوط ہوں، تو اب 50 سال کے بعد عمارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ڈیزائن بدلنا چاہ رہے ہیں، دیواروں کو توڑیے، نئے انداز میں بنائیے، اس لیے کہ اس کے پلرز اور اس کی چھت مضبوط. اور اگر چھت مضبوط نہ ہو تو آپ کتنا بھی کچھ کر لیں خطرہ تو رہتا ہی. اس مثال کو سمجھنے کے بعد شریعت کے جو مفاہیم ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ترقی کا زمانہ ہے، بہت ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یہ اور بات ہے کہ اس بات سے پوری دنیا متفق نہیں ہے. یہ زمانہ بہت ترقی کا ہے، اس سے پہلے کا زمانہ بہت اندھیرے کا تھا، جاہلیت کا تھا. یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ متفقہ بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اس ترقی کے دور میں گزرے ہوئے 300-400 سال 2-3 ہزار سال پہلے کی بعض چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو اب تک اس کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پر مصر میں پیرامڈز جسے کہتے ہیں، اہرام مصر بنے ہوئے کم سے کم 4000 سال سے پہلے کی تاریخ ہے. اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ 2025 تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کی تاریخ ہے. اس سے پہلے کئی انبیاء گزرے، اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. تو اب آپ 4000 سال سے پہلے کا تو زمانہ مان کر چلیے، 4000 سال مان کر چلیے. تو 4000 سال پہلے اہرام، اور انگریزی میں پیرامڈز کہتے ہیں، یہ جو بنائے گئے ہیں، جس طرح کی یہ کاریگری ہے آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے اونچے پتھر، اتنا جو کام ہوا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیسے ہوا، کیسے لے جا کر رکھا گیا. کرنٹ بھی نہیں تھی، بجلی کرنٹ بھی نہیں تھا، کیسے بنا؟ کہ پتھر اتنا بڑا ہے،
کہ ایک محلے کے اتنا کتنی اونچائی ہے اس میں 300 سے زیادہ جو ہے فٹ ہے یا 300 سے زیادہ میٹر اونچا ہے. چلیے پیرامڈس کو چھوڑیے. مغلیہ سلطنت کے زمانے میں بنائی ہوئی جو تعمیرات ہیں وہ بھی آج تک بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. مجھے خود ذاتی طور پر نہیں سمجھ میں آتی. مثال کے طور پر فتح پور سکری میں جو اکبر بادشاہ کے زمانے میں بنائی ہوئی تعمیرات، وہاں ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے، مین دروازہ، اس کا نام ہی بلند دروازہ ہے. اتنا اونچا دروازہ کہیں بھی کسی بھی جگہ نہیں پایا جاتا. ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ 10 فٹ 12 14 15 20 25 ہوگا. اس کی اونچائی اتنی ہے کہ پورے انڈیا میں اتنا اونچا بلند دروازہ کہیں نہیں. اب اس مسجد میں محراب میں بہت بڑی مسجد ہے، جو کاریگری ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو آواز پوری مسجد میں جو ہے سنائی دیتی ہے، گونجتی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں. تو اب آپ سمجھیے شریعت کے مفاہیم، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ کہا جاتا ہے ہم پرانے خیالات کے. اچھی بات ہے. انگریزی کی مشہور کہاوت ہے اولڈ از گولڈ. میں پرانا ہوں تو اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. لیکن موجودہ زمانے میں ہمارے بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، وہاں ان کی جو اسلام کی جو بنیاد ہے، توحید کا مسئلہ ہے، خدا کا جو مسئلہ ہے، اسکول میں ان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا جا رہا ہے. تو اب ہمیں اپنے بچوں کی، بلکہ اپنے بچوں کی صرف نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر مفاہیم شریعت کے جو مفاہیم ہے، اس کے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے کی جو لاجک ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے. اور اسلام نے اپنے بچوں کے سلسلے میں بڑی اہمیت دی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے. اوتیا لہاؤلا او کما قال. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کے دائیں جانب یعنی رائٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور بائیں جانب لیفٹ میں بہت بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کوئی چیز کھانے یا پینے کی نیا پھل آیا ہے، کوئی چیز آئی ہے، تو آپ اسے نوش فرمانے کے بعد، کھانے کے بعد، جو دائیں جانب رائٹ کی طرف بیٹھے ہیں ان کو دے دیا کرتے تھے کچھ اس میں سے. اور ان حضرات کے لیے وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا اور کھایا ہوئی چیز، پی ہوئی چیز ہمیں مل رہی ہے، اسے بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے اسے استعمال کرتے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشروب پینے کے لیے آیا، آپ اس میں سے پیے اور کچھ حصہ دینا چاہتے تھے، لیکن دائیں جانب سیدھی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی طرف جو بیٹھے ہوتے تھے ان کو دیتے تھے. تو اس مرتبہ سیدھی طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ادھر بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، اتأذن لی ان اوتی لہؤلاء، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان حضرات کو دے دوں؟
تو وہ بھی بچہ تھا. اس بچے نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اتنی عظیم نعمت میں نہیں دے سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بول لیا، بچے نے کہا. اب اس روایت کے اتنے حصے کو دیکھیے کہ اس کے پیچھے کی جو چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا احترام کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا اس کا حق ہے یہ، تو اس سے اجازت مانگی آپ نے. بچے نے اجازت نہیں دی تو آپ نے ان کو نہیں، اس بچے کو دے دیا. تو بچوں کے احساسات کا اگر ہم نے خیال نہیں کیا تو آگے چل کر بچوں میں اپنے بڑوں سے متعلق محبت، عقیدت، چاہت نہیں رہے گی، بلکہ انہوں نے تھوڑا ظلم کیا ہے وہ آگے چل کر اس سے زیادہ ظلم کرے. اس سے بھی بڑی مثال لیجیے، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبی کو خواب دیکھنے کے بعد، مسئلہ سمجھ میں آنے کے بعد بچے سے مشورہ کرتے ہیں، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا کروں. مفسرین نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتایا اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے، قرآن نے اسے ذکر کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ قصہ جو ابھی میں نے سنایا، یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بچوں کے احساسات کا کتنا خیال کرنا. اگر ہم نے اب اس عمر میں ان کا خیال نہیں کیا تو آگے چل کر پھر ان کو سدھارنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ بچپن میں تو جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں. عادتیں پکی ہو گئی تو پھر سدھارنا اور سدھارنا بہت مشکل ہے. اب اس واقعے کے بعد سمجھیے کہ موجودہ زمانے میں جس ماحول میں، جس کلچر میں، جس سوشل میڈیا سے جی رہے ہیں، یہاں اسلام سے متعلق سب سے زیادہ، قرآن و حدیث سے متعلق اس سے زیادہ، اللہ کی ذات سے متعلق اس سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، مہذب انداز میں، برے انداز میں. اور جو بھی موجودہ زمانے میں طریقے ہیں کہ کسی آدمی کو برا ثابت کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا، وہ تمام چیزوں کو جو ہے بڑے پیمانے پر اپنایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم اپنے آنے والی جنریشن، جس سے ہماری اور آگے نسلیں چلنے والی ہیں، اس جنریشن کے سلسلے میں ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ کو شریعت کے مفاہیم، شریعت نے جو چیزیں ہم کو دی ہیں، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کے پیچھے کی لاجک کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے تفصیل سے سمجھنا اور ایک ہے اجمالاً سمجھنا، بنیاد سمجھنا. ایک ہے تفصیل سے سمجھنا. تفصیل سے سمجھنے کے لیے بہت سارا وقت دینا پڑے گا اور بہت سارا مطالعہ کرنا پڑے گا، اتنا تو وقت نہیں ہے. تو بیسک جو ہے آپ کو جو اجمال ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. حذیل قبیلے کے ایک صاحب جن کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی حاملہ تھی تو دوسری بیوی سوکن جو ہوتی ہے، کسی بات پر ان میں تکرار ہوئی تو اس دوسری عورت نے پہلے عورت کو شاید دھکا دیا، جس سے وہ عورت گری، مر گئی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی مر گیا. اب وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیت دینا ہوگا، چونکہ جان بوجھ کر قتل کا ارادہ نہیں تھا، تو نہیں تو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے. یہ غلطی سے ہوا ہے، دھکا دھکی میں ہوا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عورت مری ہے اس کی بھی دیت دینی ہوگی.
اور اس کے پیٹ میں جو بچہ مر گیا اس کی بھی ایک باندی کو آزاد کر کے یا ایک باندی کو خرید کر آزاد کرنے کی اتنی دیت ہوگی، ایک باندی دینا ہوگا۔ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ تو اس قبیلے کے، جس قبیلے کی عورت نے دھکا دی تھی، ان میں سے ایک صاحب نے یہ کہا بھئی یہ عورت مر گئی، اس کی دیت تو سمجھ میں آتی ہے، جو بچہ اندر تھا مر گیا، اس کی دیت کیسے دیں جبکہ وہ بچے نے نہ کھایا نہ پیا نہ پکارا نہ چیخا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو باہر آیا بھی نہیں، اندر وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی دیت کیوں دیا جائے؟ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا، اشجا کا شجر جاہلیہ۔ سجا کہتے ہیں کوئی آدمی مخفہ مسجع، یعنی ایک بات کو تکلف سے وزن کے ساتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہے، پہلا لفظ ایسا بولا، دوسرا لفظ ویسا، تیسرا لفظ بھی ویسا ہی، ایک وزن کے جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، جیسے شاعر لوگ اپنے کلام میں آخر میں کہیں دال پر ختم کر رہے ہیں، کہیں نون پر ختم کر رہے ہیں، مخفہ مسجع انداز میں حضور نے فرمایا یہ آدمی ایسے ہی مخفہ مسجع بات کر رہا ہے جیسے کہ جاہلیت میں کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح سمجھیے۔ تشریح یہ ہے کہ جاہلیت والی باتیں ہیں یہ، کہ جاہلیت میں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا یا پرانے لوگ جو گزرے، وہ لوگ اس طرح کی الٹی باتیں کرتے تھے کہ بھئی عورت کی تو دیت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے اندر کے بچے کی دیت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیا قانون ہوا، یہ کیا فیصلہ ہوا۔ یہ حدیث کے ذیل میں اب آپ سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ قانون میں نہیں بناتا ہوں، شریعت کے جو قانون ہیں، جو فیصلے ہیں، یہ میں نہیں بناتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ اب سوال ہوگا کہ بھئی اس طرح کی چیزیں جب آئیں تو اب آدمی کو ہم کیسے سمجھائیں؟ ہمارے یہاں شریعت میں ایک خاص مقدار میں کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پینے والے پر اگر اسلامی حکومت ہے تو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسرے گناہوں پر دوسری سزائیں۔ اب ایک آدمی جو ہے آپ سے سوال کرے گا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو ظلم ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب اس کے پیچھے کی تفصیل کے ساتھ ہر آدمی کو موقع بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اسلام کے ان احکامات کے پیچھے کی لاجک کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ لیکن اجمالاً دو باتیں، آپ اگر ان دو باتوں کو یہ بنیاد ہے، یہ اگر بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیں اور خود بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، تو کوئی بھی اسلام کے خلاف کوئی مسئلے میں اٹھا کر آپ کو اعتراض کرے گا تو آپ اس اعتراض سے نہ ڈریں گے نہ شک و شبے میں پڑیں گے۔ وہ دو بنیادی باتیں کیا ہیں؟ پہلی بنیادی بات آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور پہلی سورت سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لاجک کو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے جو بے شمار صفات ہیں، اللہ کی کتنی صفات ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پر کہا ما فی الارض، قرآن نے کہا کہ دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
اور سمندر کو سیاہی بنا دی جائے، پھر اتنے ہی 7 سمندر اور اس میں ملا دیے جائیں، سیاہی بنا کر لکڑیوں کو جو قلم بنائے گئے ہیں درختوں کو کاٹ کر جو ہے اس سے اگر اللہ کے کلمات کو لکھیں گے تو قرآن نے کہا لنفدت، کہ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ جو درختوں سے آپ نے قلم بنائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں ختم۔ لیکن قرآن میں 114 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورت کے شروع میں نہیں ہے لیکن ایک سورت کے بیچ میں ہے، تو 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے آگے اپنی 2 صفتوں کو رکھا، پہلے رحمان اس کے بعد رحیم۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو عطا کر رہی ہے بغیر کسی آپ کے مستحق ہونے کے، آپ مستحق نہیں ہیں اس چیز کے، اس کے باوجود آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی مستحق ہے، دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمال وہ نہیں ہے، بغیر استحقاق کے آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں، بے شمار دی جا رہی ہیں، سب کو دی جا رہی ہیں، جیسے کہ اللہ نہ ماننے والوں کی بھی اتنی بڑی تعداد ہے، ان کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ اپنے بھی دل میں اور اپنے بچوں کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ دیکھو بھائی، اللہ کی جو ذات ہے اس سے بڑے کوئی رحیم نہیں ہے، رحم کرنے والے نہیں۔ اتنا پڑھایا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا سمجھایا جائے کہ اب یہ صفت اور یہ چیز بنیاد دماغ میں بیٹھ جائے گی تو کوئی بھی بات ہوگی تو آدمی کہے گا اللہ سے زیادہ تو رحم کرنے والے کوئی نہیں ہے، تو اللہ تو کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی عادل نہیں ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے، عدل کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کتنا بھی انصاف کرے، کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ اپنے دلوں کے معاملے آ جاتے ہیں تو آدمی جو ہے ذرا بہک سکتا ہے، ذرا ادھر ادھر پلٹی مار سکتا ہے، اس کی کچھ کمزوری کو پکڑ لیا گیا، بھئی ہم آپ کی یہ جو ہے کمزوری پکڑ لیے ہیں، اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، پھر ہم آپ کو پریشان کریں گے، تو آدمی مجبور ہو کر اپنے فیصلے ادھر ادھر کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں، اس لیے قرآن نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کچھ قرآن میں بیان کیے ہیں اگر وہ واقعات ہیں تو اس سے سچائی کچھ نہیں ہے، اور احکامات دیے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی عدل نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ 2 بنیاد آپ کے ذہن میں رہے گی، کوئی سا بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا جس میں اسلام کے کسی مسئلے پر آپ کو اعتراض کیا جائے گا تو آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ بھئی میں تو اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس میں ناانصافی اور ظلم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ دل میں رکھیے اور بٹھائیے، بچوں کے دل میں بٹھائیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے۔ جب یہ 2 مضبوط بنیاد آدمی کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کے سامنے کوئی بھی اسلام کا مسئلہ لے کر آئے آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ وقت میں امت مسلمہ بڑے حالات سے گزر رہی، صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں حالات سے گزر رہی ہے۔ خاص طور پر غزہ کا مسئلہ دیکھیے، اب تقریباً 7 دن آئیں گے، 7 اکتوبر آئے گا تو پورے 2 سال ہو رہے ہیں، 2 سال ہو رہے ہیں، اور غزہ سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں فکر کرنے کی بات ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی بات ہے، اور آپ کے بس میں جو کچھ اس ظلم کے خلاف آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن رات کی تنہائی میں کبھی شیطان آپ کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالے کہ بھئی یہ کیا ہمارے خدا ہے کہ اس کا نام لینے والے ہیں، اتنے حالات سے 2-4 ہیں، کیا ہے اس میں؟ بہت سے مسائل کی پیچھے کی لاجک
آپ کو خود تھوڑے دنوں کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں کچھ ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ میدان حشر میں ان رازوں پر سے پردہ اٹھائے۔ مثال کے طور پر آپ مثال سے سمجھیے، آپ کے قریبی ایک رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ان کے بیوی بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً نہ بتایا جائے، تھوڑی دیر کے بعد بتایا جائے، آپ چھپا رہے ہیں، ان کے انتقال کی خبر کو چھپا رہے ہیں، یا اس سے بھی آگے ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے، جب جوہی لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر، اچھے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی صاف بات تو یہ ہے کہ مسئلہ قابو سے نکل گیا ہے، آپ لے کر چلے جائیں، یہ بچنے والا نہیں ہے، لے کر چلے جائیں۔ اس بات کو وہ آپ کو بتائے ہیں، لیکن آپ جو ہے ان کے خود قریبی، جو آپ سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کو نہیں بتاتے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں بتاؤں گا مسئلہ قابو سے نکل جائے، لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو خود معلوم ہو جائے گا، تو خود بخود مسئلہ کسی حد تک قابو میں آ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ آپ اپنی عقل سے اتنا سوچ رہے ہیں کہ کون سی بات کب بتانا ضروری ہے۔ تو سوچئے، جو رازیں یہاں پر ایسے ہیں جن رازوں کو جاننے کے لیے آپ بے فکر بے چین ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان رازوں کو نہ جاننے میں آپ کے لیے فائدہ ہو، اس لیے اللہ نے ان رازوں کو میدان حشر میں کھولنے کا وعدہ کیا۔ موٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے ایک رشتہ دار نے مجھ سے پوچھا، اللہ نے تقدیر کیوں نہیں بتا دیا؟ اللہ نے ہم کب مرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، پہلے ہی سے ہم کیا کیا کرنے والے ہیں، بتا کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا نہیں بتایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ بولے کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کسی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور آپ اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں وہ کتنے غصے والے ہیں۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا تقدیر میں کہ تم آگے چل کر اس طرح کی نامعقول حرکت کرنے والے ہو، تو مجھے بتاؤ، پیدا ہونے کے بعد وہ تمہیں رکھتے، اسی وقت تمہارا جو ہے دبا کے تمہیں مار دیتے۔ تو شریعت کے جو چیزیں رازیں آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس پر آمنا صدقنا کہیے۔ جو راز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ان رازوں کے سلسلے میں آپ اسلام پر کوئی الزام نہ لگائیں، بلکہ اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رازوں کو آپ کے لیے آخرت میں رکھا ہے، وہاں کھولیں گے تب پتہ چلے گا۔ آپ ہنسی خوشی جی رہے ہیں، اگر آپ کو بتا دیا گیا کہ بھی آپ کے آس پاس جتنے دوست ہیں اس میں سے 90% آپ کے دشمن ہیں، آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں، تو بتائیے آپ کی وہ ہنسی، آپ کی وہ زندگی کیا ہوگی؟ ایک واقعہ یاد آ گیا جو حضرت شیخ نے لکھا ہے، بات سمجھنے میں اور آسانی ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب خود اس سے روح، ان کی کتاب ہے آپ بیتی، بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت کچھ چیزوں کو جمع کیا۔ میرا تو دل جب بھی اداس ہوتا ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، اسے پڑھتا ہوں، اور تقریباً 15 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، ابھی تک بار بار جب موقع ملتا پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس میں حقیقی عجیب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اسی میں سے سنیے، یہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بادشاہ کے وزیر تھے، وہ کوئی بھی بات ہوتی تو وہ یہ کہتے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ جو ہو گیا۔ بادشاہ کی کچھ کھاتے پیتے ہوئے سیب یا کوئی فروٹ ان کی انگلی کٹ گئی، وہ تو درد سے چیخ رہا ہے، ان کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہوا، الحمدللہ، اللہ کی نعمت، انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، ایسا بیوقوف آدمی ہے کہ یہاں انگلی کٹی ہے، اوپر سے یہ نمک چھڑک رہا ہے۔
بادشاہ نے فوراً آرڈر دیا ان صاحب کو لے جاؤ اور جیل میں ڈالو، وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت پہلے کا جو انجوائمنٹ ہوتا تھا وہ شکار ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں آج بھی شکار یعنی تو مچھلی پکڑنے جاتے، لیکن اس موبائل نے اور نیٹ نے آ کر وہ تمام پرانے انجوائمنٹ ختم کر دیے۔ جس کے پاس بھی وقت ہے وہ کمرے کے کسی کونے میں پڑا ہے، اسے باہر نکالنا ہے تو یا تو نیٹ کو بھگاؤ یا کچھ کرو تبھی وہ باہر نکلتا ہے۔ پھر بادشاہ شکار کو گئے، شکار کرتے کرتے ہرن کے چکر میں جو ہے جنگل میں آگے چلے گئے، پیچھے ان کی جو فوج کے افراد تھے وہ بچھڑ گئے۔ وہ بچھڑ گئے، ابھی بہت آگے بڑھ گئے، جنگل میں بھٹک گئے۔ جنگل میں جو جنگلی لوگ رہتے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے اور ابھی بھی ملک کے کئی حصے ایسے ہیں جہاں پر جنگل میں لوگ بستے ہیں، جیسے میزورم وغیرہ کے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے پکڑ لیا، بادشاہ نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ان کا جو عقیدہ تھا، ان کے بت کے سامنے ایک آدمی کی گردن کاٹ کر خوش کرنا، اس کے لیے اس گورے موٹے بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے، رکھا، کھلایا پلایا اور کہا کہ بھی فلاں دن آپ کا جو ہے بلی دی جائے گی، ذبح کیا جائے گا۔ تو بادشاہ تو ہے لیکن اب اکیلا کیا کر سکتا ہے، پھنسا ہوا۔ خیر وہ دن آیا، نہلایا دھلایا گیا، اب ان کو قربانی بادشاہ کی دینا تھا۔ تو ان کے جنگل کے جو لوگوں میں ان کا جو بڑا تھا، اس نے آ کر بادشاہ کی جو ہے نیچے سے اوپر تک جو ہے چیکنگ کی، تو پتہ چلا انگلی کٹ گئی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا بھائی اس آدمی کی قربانی دے نہیں سکتے، یہ تو صحیح سالم نہیں ہے، اس کی انگلی نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑو، دوسرے کسی کو پکڑ کر۔ تو بادشاہ کسی طرح سے جان بچا کر آیا تو بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا ہمارے اس وزیر کو بلا دو جو جیل میں ڈال دو۔ وزیر کو لایا گیا، اس نے کہا مجھے غصہ تو اس دن بہت آیا تھا جب تم نے کہا، اللہ کا فضل ہوا، لیکن یہ انگلی کٹنے سے اللہ نے میری گردن بچا لی۔ اگر یہ انگلی نہ کٹی ہوئی ہوتی صحیح تعلیم ہونے کی وجہ سے جنگل میں میری قربانی دی نہیں جاتی، اس لیے میں تمہیں جو جیل میں ڈالا اس کے لیے اسے بھول جاؤ، تم میرے ساتھ پہلے کے جیسے۔ پھر بادشاہ نے کہا لیکن یہ ایک مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ وزیر نے پوچھا کیا؟ بھائی تمہیں جو اتنے دن میں نے جیل میں رکھا، اس میں کیا اللہ کا فضل ہوا؟ تمہارے اوپر اللہ کا کیا فضل ہوا؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیشہ میں آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں گھوڑے میں بھی، آپ کی تو انگلی کٹی تھی، آپ تو بچ گئے، وہ جنگل میں مل جاتا تو میری گردن کٹ جاتی، اس لیے یہاں رہنے میں ہی اللہ کا فضل ہے۔ تو شریعت کے جو مفاہیم ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اس پر بڑا کچھ اسلام کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے۔ آدمی کو سب چیزیں تو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج ہونے سے، اور ہوا خارج ہوئی، ریح نکلی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹنے کے بعد جو وضو کیا جاتا ہے وہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، منہ دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پیر دھوئے جاتے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شریعت کی مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کی حکمت اور علت نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن ہر چیز سمجھنے کے لیے کچھ علم کی ضرورت ہے اور کچھ تجربے کی ضرورت ہے اور کچھ اس کے قریب میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو ہے مشکل سے فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز میں بھی اگر امام صاحب نے لمبی نماز کر دی تو پریشان ہو جاتے ہیں، اب اتنی تھوڑی دیر کے لیے آپ نے نماز پڑھی اور آپ کہنے لگے کہ بھئی نماز میں مجھے مٹھاس نہیں آ رہی، نماز میں مجھے سکون نہیں آ رہا، نماز میں جو فلاں نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو اس طرح استعمال کرنا ضروری ہے جس طرح بتایا گیا۔ موجودہ زمانے میں دوائیوں کو بھی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے انداز سے کھاؤ تو ہی اثر ہوتا ہے، اگر بتائے ہوئے طریقے سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائے تو بہت سی دوائیں زہر بن جاتی ہیں۔ تو ہماری جو نسل ہے
یہ بڑے چیلنجز کے دور میں جی رہی ہے. عیسائی مشنریز کی اسکولیں ہیں اور برادران وطن کے جو مینجمنٹ کے اسکولیں ہیں، ان اسکولوں میں بھی ان کا دیکھا دیکھی جو ہے مذہب سے متعلق بیداری آ گئی ہے. اب اسلام کے کسی بھی مسئلے کو لے کر سوال کرتے ہیں. بہت سے لوگ سنت ابراہیمی پر سوال کرتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں بھی تمہارے یہاں اس طرح کیوں کیا جاتا ہے. بچے بھی کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں پریشانی میں ڈالا گیا. لیکن اس کے پیچھے کی جو راز ہے، اس کے پیچھے کی جو حکمتیں ہیں، تفصیل سے جاننا چاہیں تو قرآن و حدیث نے ان پر اشارے کنائے کیے ہیں اور محدثین نے کام کیا ہے. سب سے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بہت بڑا کام کیا ہے حجت اللہ البالغہ لکھ کر. لیکن ان سب چیزوں کو نہ آپ جان سکتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں محبت کو بھر دیں. اور اللہ کے سلسلے میں یہ جو دو باتیں اصولی میں نے بتائی، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والی کوئی ذات نہیں. اس لیے آپ کے گھر میں کتنا بھی بڑا حادثہ پیش آ جائے، خود آپ کی ذات پر کتنا بھی بڑا واقعہ پیش آ جائے، آپ یہ کہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. اس حالت میں میں ہوں، اس میں کوئی تو اللہ کی طرف سے مصلحت اور حکمت ہوگی. نہیں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آل محمد 2 دن لگاتار جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائے ہیں. اعلیٰ درجے کے باسمتی چاول کی بات نہیں ہو رہی ہے، 5 6 ڈشوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو کی نارمل روٹی جو کھجور کے ساتھ رکھ کر کھا لی جاتی تھی، دوسرے کھا لیے جاتے تھے. میں نے اپنے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے، 1980 وغیرہ کی بات میں بتا رہا ہوں، لوگوں کے پاس 1.5 کلو روپے ہوتے تو 1 کلو راگی لا کر اسے پکا لیتے لکڑیوں سے اور راگی کا ہٹ بنا لیتے. 5 پیسے کا اچار ملتا تھا، اس میں لوگ کھا لیتے تھے. لیمبو کاٹ کر کھا لیتے، ہری مرچی اٹھا کر اس کے ساتھ وہ ہٹ نگل لیتے تھے، نمک سے کھا لیتے تھے. بتانا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، اچانک پیش آ گیا، آپ نے پوری تیاری کے ساتھ نکلے تھے، لیکن سامنے والے کی حماقت سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس میں پیر چلا جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے اس مسئلے پہ. دوسرا، جو بھی حکم آپ کے سامنے آئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھی یہ کیا حکم ہے شریعت میں، یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے. بعض لوگ جن کو کوئی چیز پسند نہیں آتی وہ بار بار کہتے ہیں یہ حلال ہے. کیا حلال ہے؟ بھئی حلال ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس چیز کو استعمال ہی کریں. مثال طور پر اونٹ کا گوشت آپ کو پسند نہیں ہے، مت کھائیے. لیکن یہ کہنا کہ یہ حلال کیوں ہے، یا حلال حرام کی بحثوں میں آ کر خاص طور پر آج موسیقی اور دوسرے ناچ گانے بجانے شراب کی جو چیزیں عام ہو رہی ہیں، نوجوانوں میں ڈرنک عام ہو گئی ہے، اسموکنگ سے آگے بڑھ گئے ہیں. کالجوں کا تو بہت بات کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ کوئی آ کر بھی ان کو ان کے بچوں کے بارے میں بتایا جائے پریشانی. آپ مسجدوں کے پاس دیکھیے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے ہمارا، 2-3 دن سے عین نماز کے وقت میں پٹاخے اڑ رہے ہیں. باہر نکل کے دیکھیں تو کون؟ ہمارے اپنے ہی بچے ہیں. تو عزیزان گرامی، آپ کو کبھی بھی اپنے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں کوئی بھی مسئلے میں تذبذب ہو تو آپ علماء سے رجوع کریں. اور اتنا وقت نہیں ہے تو آپ جو ہے اللہ کی ان 2 بڑی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بچوں کے بھی ذہن میں ڈالیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے چلیں. بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں میری اور میرے آل بیت کی محبت کو بھر دو.
اور جب محبت ہو جاتی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی چیز آپ کو ناپسند نہیں آتی۔ مشہور لیلا مجنون کی جو بات کی جاتی ہے، لیلا لیلۃ، لیل کے معنی رات کے ہیں، لیل کے معنی کیا ہے؟ رات۔ تو اس کا جو لقب ہے لیلا، مجنون کا اصل نام تو قیس تھا، بڑے درجے کا شاعر تھا وہ۔ تو لیل، وہ جس عورت پر عاشق ہوا تھا، اس کا نام تو کچھ تھا لیکن اتنی کالی تھی اسے رات پکارتے تھے۔ بادشاہ کے پاس جب وہ واقعہ پہنچا، بادشاہ نے بلایا، بلا کر کہا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا، اتنا خاندانی آدمی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ آخر کوئی تو ماں جبی ہوگی جس پر یہ فدا ہوا ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ ان خاتون کو لایا گیا، اب اسے دیکھتے ہی اوصاف ختم ہو گئے کہ یہ ہے وہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کالی کلوٹی جس کے اوپر وہ فدا ہو گیا ہے کیا ہے؟ اس سے حیرت سے جب پوچھا تو اس خاتون نے جو پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا تم اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہو، اگر مجنون کی آنکھوں سے مجھے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں حضور کی محبت کو بھر دیا، قیامت تک، یعنی اس آدمی کے مرتے دم تک کوئی بھی آدمی حضور کے بارے میں کوئی بات کہے گا یا شک و شبے کی بات نکالے گا، کیونکہ محبت ہو گئی ہے کامل، اب اس کی کوئی عیب نہیں۔ مشہور شاعر کا شعر ہے، عربی کا شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کرتا پہنا ہوا تھا، غربت کی وجہ سے پھٹا ہوا تھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا تو کرتا بھی پھٹا ہوا ہے، تو اسے جو چاہنے والا تھا اس نے کہا ارے بھئی وہ کرتا غربت کی وجہ سے نہیں پھٹا ہے، میرا یہ جو دوست ہے یہ چاند ہے، اور چاند کی روشنی بھی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو چیزوں کو جلا دیتی ہے، اس وجہ سے کرتا پھٹ گیا۔ تو اس طرح شریعت کے مفاہیم کو سمجھیے۔ موجودہ زمانہ اعمال تو بہت بات کا نمبر ہے، ارتدادی فتنے، ایمان سے نکالنے کے لیے جو سازشیں چل رہی ہیں، ایک نبی کو گھتا دیا گیا ہے، ان کا ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میری بات مانو، اور میری بات کے حساب سے نمازوں کو مسجد میں جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الگ الگ فتنے آ گئے ہیں، ایسے میں ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں کو اپنے اور اپنے آل اولاد اور معاشرے میں نہیں بٹائیں گے تو آنے والے دنوں میں نسلوں کا تو ایمان جائے گا ہی، اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد لک شکریہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔